ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه تمام أحباب الفاتحين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلنا وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. چند ایک کلمات الفاظ آپ لوگوں کے گوش گزار کروں گا. علامہ صاحب نے بھی تشریف لانا ہے, انشاءاللہ وہ کتاب فرمائیں گے, تو ان کے آنے تک آپ لوگ مجھے برداشت کرتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ السلام کے نام کی محفل سے جانا, آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر ہدیہ درود و سلام پڑھنا, اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنا ہر مومن مسلمان پر لازم اور واجب. پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بھی کسی بھی جگہ پر آپ بیٹھیں, محفل بنا کر بیٹھیں, مجلس بنا کر بیٹھیں, یا ویسے ہی کچھ دوست اکٹھے ہو گئے ہیں دنیا داری کے لیے, دین سے ہٹ کے دنیا داری کے لیے بھی اگر اکٹھے ہو گئے ہیں, محفل بنا لی, بیٹھ گئے ہیں, تو پھر آپ لوگوں پر وہاں پر لازم ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود و سلام بھی پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت کی حمد بھی بیان کرنی ہے. اور پیارے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان اقدس ہے کہ اگر آپ لوگ اس جگہ پر اللہ رب العزت کی حمد بیان نہیں کریں گے اور حضور کی ذات پر ہدیہ درود السلام نہیں پڑھیں گے تو پھر تمہارے اوپر وبال ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو بخش دے, اگر چاہے تو وہ تم کو سزا دے, تم پر عذاب کرے. تو اسی لیے جب بھی کسی بھی جگہ پر اکٹھے ہو کر بیٹھیں, چند دوست ہی کیوں نہ ہوں, تو پھر کیا کرنا ہے, وہاں پر حضور کی ذات پر ہدیہ درود السلام بھی پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت کی حمد بھی بیان کرنی. اب یہ کتنا سا وقت لگتا ہے یہ پڑھنے میں, جیسے ہم نے پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ درود شریف ہو. اب اللہ تعالیٰ کی حمد کس طرح بیان کریں گے, الحمدللہ رب العالمین, یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی. اتنے سے کلمات پڑھنا, پھر اس کے لیے کیا ہے, اللہ رب العزت ہمارے اوپر سے وہ وبال, وہ عذاب اس کو دور فرما دیتا ہے اور رب کی رحمتوں کا کیا ہوتا ہے, وہاں پر نزول ہوتا ہے. اور پھر جب کوئی محفل سجی ہوئی ہو تو وہاں پر پیارے آقا علیہ السلام کا اگر نام مبارک ذکر کیا جائے تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ پھر اس محفل میں حضور کی ذات پر ہدیہ درود السلام پڑھنا ایک بار تمہارے اوپر کیا ہے, واجب ہے. یعنی محفل سجی ہوئی ہے, وہاں پر حضور کا ذکر آیا, حضور کا نام آیا, تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر بھی لگانا ہے اور حضور کی ذات پر کیا کرنا ہے, درود السلام بھی پڑھنا ہے. اب دیکھتے ہیں محفل سجی ہوئی ہو تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ بار بار پیارے آقا علیہ السلام کا نام مبارک ذکر ہو رہا ہوتا ہے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان تمام بار, جتنے بار بھی ذکر کیا گیا حضور علیہ السلام کا نام مبارک, تو پھر آپ کے اوپر ایک مرتبہ حضور کی ذات پر ہدیہ درود السلام پڑھنا کیا ہے, واجب ہے. اور کچھ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جتنے بار بھی پیارے آقا علیہ السلام کا نام ذکر کیا جائے گا تو اتنے بار ہی حضور کی ذات پر درود السلام پڑھنا کیا ہے, واجب ہے. لیکن جو فتویٰ ہے وہ اس قول پر ہے کہ جس محفل میں پیارے آقا علیہ السلام کا نام مبارک زیادہ سے زیادہ مرتبہ ذکر کیا جاتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, ایک مرتبہ حضور کی ذات پر درود السلام لازم پڑھنا ہے. پھر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پیارے آقا علیہ السلام کی تعریف و توصیف کے لیے چند ایک اشعار آپ لوگوں کے گوش گزار کروں گا اور ساتھ ہی ان کا ترجمہ بھی. تو یہ اگر ہم ان کو توجہ اور محبت سے سنیں تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر ہی ہے. یہ جو اشعار آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو سماعت کیجیے گا. خدا ہے جن کو عظیم کہتا, مقام ان کا بڑھا بڑھا کر.
خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر. تو کن کو اللہ رب العزت عظیم فرماتے ہیں؟ وہ کون سی ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت بار بار اس کا تذکرہ فرماتے ہیں اور اس کا درجات بلند فرماتے ہیں؟ تو وہ ہستی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھیے کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ لا اقسم بہذا البلد والتین والزیتون والضحیٰ واللیل اذا سجا ورفعنا لک ذکرک. تو یہ قسمیں، یہ تعریفیں اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اتاری ہیں. تو گویا پورا قرآن مجید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد ہے، تعریف ہے، توصیف ہے. تو خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر. ہم انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر. ہم انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نام کی محفلیں سجا سجا کر. خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر. خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر. عیاں ہے ان پر وہ ذرہ ذرہ رکھتے ہو جسے تم چھپا چھپا کر. اب اس کا سماعت فرمائیے گا کہ خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر. اب اس کا قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر میں اگر ہم دیکھیں سورۃ نجم ہے، من نجم اذا ہوا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دیدار فرمایا، اس کو معراج کا شرف عطا فرمایا. تو پھر کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شانوں کے برابر، دونوں شانوں کے درمیان میں اپنا ہاتھ، اپنا قدرت والا، جیسے رب کی شان ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جیسے رب کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اپنا وہ دست قدرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شانوں کے درمیان میں رکھا. تو حضور فرماتا ہے کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، اور پھر زمین و آسمان کے تمام پردے ہٹ گئے اور میں نے زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے بھی دیکھ لیے. تو خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر. عیاں ہے ان پر وہ ذرہ ذرہ رکھتے ہو جسے تم چھپا چھپا کر. اب دیکھیے کہ کچھ ایسے تھے جب کفار پر یہ ہوا کہ تم فدیہ دو گے تو اپنے قیدیوں کو چھڑا کر واپس لے کر جاؤ گے. تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کسی نے جھوٹ بولا، کسی نے غلط بیانی کی. تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ واضح فرما دیا، یہ ظاہر فرما دیا کہ کس نے اپنے گھر میں کیا کیا چھپایا ہوا ہے. اب یہ تو حضور کی شان ہے کہ حضور کے غلاموں کی شان دیکھیں. حضور غوث اعظم، ان کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے شریعت کی پاسداری نہ ہوتی تو میں لوگوں کو یہ بھی بتا دیتا کہ لوگ کھا کر کے آئے. تو جو رب کا ہو جاتا ہے، جیسے قرآن مجید ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. کہ جب کوئی رب کا ہو جاتا ہے تو پھر رب ان کے لیے کیا کرتا ہے؟ دنیا میں اس کا چرچا کر دیتا ہے اور آسمانوں پر بھی اس کا چرچا کر دیتا ہے. تو رب اس کو اس طرح یاد فرماتا ہے، پھر اس کا دنیا کے جانے کے بعد بھی اس کا نام باقی رہتا ہے. اب دیکھیے کتنی عظیم عظیم ہستی تھی، انہوں نے اپنی زندگیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کی رضا کے لیے گزار دیا. تو پھر دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جنہوں نے اپنا سارا کچھ تن من دھن حضور کی ذات کے لیے قربان کر دیا، تو اپنی دن اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے. تو پھر آج بھی ان کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں. تو خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر. عیاں ہے ان پر وہ ذرہ ذرہ رکھتے ہو جسے تم چھپا چھپا کر. سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پر مثل رہی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پر مثل رہی. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کو اس طرح سماعت فرماتے ہیں، اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ایک رائی کا دانہ ایک ہتھیلی پر پڑا ہوا ہو اور اس کو دیکھنے والا اس کا ہر طرف سے مشاہدہ فرما دیتا ہے، مشاہدہ فرما لیتا ہے. تو یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہی ہے کہ سمٹ کر ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پر مثل رہی. صحابہ نے بھی یہ دی گواہی ڈنکے ان کے بجا بجا کر. اور آپ ارشاد کہ ان کے در پہ جو بھی گیا سوالی کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی. اور ان کے در پہ جو بھی گیا سوالی کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی.
وہ آج بھی بھر رہی ہے جھولیاں سبھی کو طیبہ بلا بلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ